दोस्तों इनसाइड भी मौजूद अगर मैं कुछ जानते थे यकीनी तौर पर हैरान हो रहूंगा कि मैंने आज ये सर पे काली टोपी क्यों पहनी और आप यकीनी तौर पर ये सोच रहे होंगे शायद मैंने अपने गंजपन को छुपाने के लिए जनाब को हेयर ट्रांसप्लांटेशन करा ली है। यकीनी तौर पर अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप 100% गलत सोच रहे हैं। मैंने कोई हेयर ट्रांसप्लांटेशन नहीं कराई। अलबत्ता ये जरूर है कि आज से 2 दिन पहले मेरी एक सर्जरी हुई है, हेड सर्जरी बैक स्कल पर। और उस सर्जरी की वजह से चूंकि मेरा पूरे का पूरा सर जो है वो बैंडेज उसमें लगी हुई है, तो इस वजह से मैंने ये टोपी सर पे पहनी है, क्योंकि अगर मैं बैंडेज में करूंगा तो आप लगेंगे आपको मेरा जो सर है वो मेरी ऐनक से ही शुरू होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि पीछे भी बैकग्राउंड वाइट है और पट्टी भी वाइट होगी तो कुछ कख नजर नहीं आएगा। लिहाजा मैं कहता हूँ मैं दास्ता हूँ। और साथ साथ मैंने सोचा कि उन तमाम दोस्तों का भी शुक्रिया अदा कर दूं जिन्होंने मेरे वो सर्जिकल यूनिफॉर्म के अंदर एक शॉट मैंने हॉस्पिटल के अंदर छुप आ के की थी, क्योंकि जैसे ही जर्नलिस्ट है ना जनाब की करिए अंदर जी खुराक को खत्म नहीं होती। जैसे ही खबर का पता चला कि जनाब पाकिस्तान ने 7 अटैक कर दिए तो पाकिस्तान जिंदाबाद कहने का जरा जोश पैदा हुआ, तो वो एक वीडियो 1 मिनट की मैंने जो है सर्जिकल यूनिफॉर्म के अंदर ऑपरेशन थिएटर जाने से पहले रिकॉर्ड करके आपकी खिदमत में पेश कर दी थी। तो उसको देखकर फेसबुक पर मेरे पेज पर और मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी आकर आप दोस्तों ने बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत का मुजाहरा किया, मेरी सेहत के बारे में पूछते रहे। मैंने मेरी मिसेस ने उसके ऊपर हम कमेंट करते रहे, आपको जवाब देते रहे, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने ये मुनासिब समझा कि आपके साथ ज़रा थोड़ा सा मुखातब होकर आपको बता दूं कि जनाब मैं ठीक हाँ, अल्लाह का शुक्र है। अभी डॉक्टर्स ने कुछ रेस्ट बताया हुआ है, जैसे ही वो इंशाल्लाह प्रोसेस ठीक होगा तो मैं आपके खिदमत में रेगुलरली पेश होना शुरू हो जाऊंगा। हूँ मैं आई के अंदर 2-4 गल्ला हो भी कर लिया, जरा सियासत की जरा थोड़ा सा आपका भी जायका चेंज हो जाएगा। मैं भी सोशल मीडिया पर चीज़ों देख रहा था और मुख्तलिफ जो वेबसाइट्स हैं वहाँ पर खबरें देख रहा था, तो 2-3 खबरें मेरी नज़र में आई, वो बड़ी दिलचस्प किस्म की खबरें थी। एक मुझे पता चला कि जनाब खान साहब ने लतीफ़ खोसा साहब को निकाल दिया, अपनी रिप्रेजेंटेशन से उन्होंने लतीफ़ खोसा को कर दिया टाटा गुड बाय। और ये बाकी तमाम चीज़ों की निस्बत ये वाली खबर बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है, क्योंकि इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने एक ट्विटर के ऊपर पैगाम जारी कर दिया है। इमरान खान साहब ने फौज को बाज़ाब्ता तौर पर दावत दे दी है कि आओ मेरे नाल आके गलबात करो। तीसरा, इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा को ये कह दिया कि पाइनमन मिट्टी गोलियां देना सी। और ये तीनों की तीनों चीजें बहुत ही ज्यादा इंटर रिलेटेड हैं, लेकिन मेरे नजदीक सबसे इंपॉर्टेंट खबर है लतीफ खोसा को नौकरी से हटाने की, यानी उनको अपने से दूर करने की, उनको अपने कौंसिल के तौर पर मुख्तलिफ अदालतों में रिप्रेजेंट होने से रोकने की। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस की हामिल है। आप यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे किसकी वजह क्या। अगर आपको याद हो, आज से तकरीबन 3 रोज पहले या 4 रोज पहले बुशरा बीबी साहिबा ने एक अडयाला जेल में समाअत के दौरान उन्होंने वॉकआउट कर दिया था। होता यह है कि वो इमरान खान साहब के साथ बैठी होती हैं, इमरान खान साहब के साथ उनका इंटरेक्शन हो रहा होता है, कोई गुफ्तगू हो रही होगी मियाँ बीवी के दरमियान आपस में बैठ के। वो कह रही होगी कि मेरे को अदरक मुक गया, कहते होगा मेरे को पैसे कोई नहीं, इस तरह की चीज़ें गुफ्तगू हो रही होगी। तो तलखी के बाद मुबैना तौर पर बुशरा बीबी उठ के चली जाती हैं और अदालती कार्रवाई को अधूरा छोड़ के चली जाती हैं। जज साहब से पूछे बगैर चली जाती हैं, जिसका जज साहब ना सिर्फ बहुत ज्यादा नोटिस लेते हैं बल्कि वो बुशरा बीबी के कौंसल पर इजहार बरमई करते हैं और ये कहते हैं कि ये कौन सा तरीकाकार है कि मुलजमा मुझसे पूछे बगैर अदालती कार्रवाई को अधूरा छोड़ के चली गई है और ये नाकाबिले बर्दाश्त है और ये रवायती अदालती जो मुरवजा तरीकाकार हैं उनकी भी खिलाफ वर्जी है। लिहाजा उन्होंने कहा जनाब मैं इसका ले रहा हूं सख्त किस्म का नोटिस। उस वक्त ये बात आई गई होगी, किसी को इस बात का अंदाजा नहीं हुआ। बाद में जब ये मैंने आज खबर देखी तो फिर मैंने कुछ लोगों को टेलीफोन वगैरह किए, मैंने उनसे पूछा कि यार ये क्या कहानी है। तो पता ये चला इसके पीछे की कहानी कि बुशरा बीबी और इमरान खान साहब इस वक्त सेम पेज पे नहीं है। इमरान खान साहब बुशरा बीबी के कैंप को छोड़कर अलीमा खान के कैंप में आ चुके हैं। अब चूंकि वो अलीमा खान के कैंप में आ गए हैं, लिहाजा बुशरा बीबी साहिबा को ये बात पसंद नहीं आ रही थी और उन्होंने इसके ऊपर इमरान खान को जो है वो सख्त तरीन उन्होंने अपना जो गमो गुस्सा है उसका इजहार किया और उसकी वजह कुछ ऐसी टिकट्स बन गई जो अलीमा खान ने चेंज कराई और मुहतरमा बुशरा बीबी वो टिकट्स देना चाह रही थी। और ख़ुद इमरान खान से मुलाकात के बाद अलीमा खान ने इस बात का इजहार भी किया कि जो टिकटें बाकी रह गई हैं या जिनके ऊपर इख्तलाफ हैं तो वो शिबली, फराज और उमर अयूब
ان کی کنسلٹیشن کے بعد وہ ٹکٹیں جاری کی جائیں گی، یعنی بشرا بی بی کا یہاں سے کٹ گیا پتہ۔ اب اگر آپ کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہو کہ عمران خان بشرا بی بی سے دور جا رہے ہیں، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ لطیف کھوسہ صاحب عمران خان صاحب کے قریب رہ چکے ہیں؟ کیونکہ لطیف کھوسہ صاحب کو توڑا ہی بشرا بی بی نے تھا، لطیف کھوسہ صاحب کو وکیل کے طور پر کھڑا ہی بشرا بی بی نے کیا تھا، اور بشرا بی بی نے پہلے عدت میں شدت والے معاملے میں اور دیگر ان کے جو کیسز چل رہے تھے وہاں پر لطیف کھوسہ کو لا کر کھڑا کیا تھا، اور اس کے بعد علیمہ خان اور عمران خان کی دوسری بہنوں کے اور پارٹی کے مختلف لیڈرز کے شدید ترین اعتراضات کے باوجود بھی محض بشرا بی بی کے کہنے پر عمران خان صاحب نے لطیف کھوسہ صاحب کو اپنا کونسل کے طور پر کھڑا کیا تھا۔ اب چونکہ بشرا بی بی کتنا الپائن 36 آنکڑا، اب بشرا بی بی کے ساتھ اس وقت سیم پیج نہیں ہے، تو وہ وکیل جو بشرا بی بی لے کے آئیں گے ان کو کیسے برداشت کیا جائے گا؟ اور پھر وہ وکیل بھی ایسا جدھر دل کرتا منہ چک کے چلا جاتا نہاتے دھوتے بغیر، تو پھر اس کے ساتھ تو یہی ہوگا نا بھائی، وکیل کا کام ہے وہ کم از کم کیس کو تو اسٹڈی کر کے جائے۔ سپریم کورٹ کے سامنے جس طریقے سے لطیف کھوسہ صاحب نے جو ہے بےزتی کرائی ہے، جس طریقے سے ان کی لترول بھی تھی جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ہاتھوں، وہ بھی اپنی مثال آپ تھی، کل عالم نے دیکھا ہے، جیسے چڑھے چند سی پائنجٹ کل عالم نے دیکھا، تو وہ بھی کل عالم نے دیکھ لیا، لہٰذا جو ہے نا یہ صورتحال ذرا تھوڑی سی گمبھیر ہے۔ اور اگر آپ غور کریں تو بشرا بی بی کے پیچھے جانے پر یا عمران خان صاحب سے دور ہٹنے کے بعد ہی عمران خان صاحب کا شاید دماغ چلنا شروع ہوا ہے، جو انہوں نے کرنل صاحب کو عدالت کے اندر جو سی سی ٹی وی لگا دیا ہوا، اس کو دیکھتے ہوئے کرنل صاحب کو جو ہیلو بولا ہے وہ ایویں نہیں بولا انہوں نے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کسی نہ کسی طریقے سے دوبارہ جو کہتے ہیں نا کیرٹ اینڈ سٹک پالیسی پر آئے ہیں۔ ایک جانب وہ پبلکلی اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ میں 19 مہینے سے کہہ رہا ہوں کہ آؤ میرے ساتھ آ کر بات کرو، لیکن میرے ساتھ کوئی بات نہیں کر رہا، جبکہ میں بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں، میرے پہ لچک ہے، لیکن یہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس میں میرے حوالے سے لچک نہیں ہے۔ وہ یہ والا جو ایک نیریٹو ہے اس کو بلڈ کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اسی نیریٹو کی بیس پر، کیونکہ یہ ایک میرا خیال یہ ہے کہ یہ لوگوں کو اٹریکٹ کرنے والا نیریٹو ہے کہ میں بات چیت کرنا چاہ رہا ہوں، کوئی میرے ساتھ بات چیت نہیں کر رہا، لہٰذا آگے کیا ہوگا اس کا اظہار عمران خان صاحب نے اپنے ٹویٹ میں کیا ہے، اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ میں، جہاں پر انہوں نے ریاستی جبر اور ستم کا ذکر کرتے ہوئے پاکستانی عوام سے درخواست کی ہے کہ آپ نے 8 فروری کو نکلنا ہے اور نکل کر آپ نے آ کر میرے امیدواروں کو ووٹ دینا ہے، کیونکہ تبدیلی کا راستہ بیلٹ پیپر سے ہو کر ہی گزرے گا۔ اور آگے پھر اس کی انٹرپریٹیشن عمران خان صاحب نے جو گفتگو ہے جرنلسٹوں کے ساتھ اس میں کی ہے، اور بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے اپنی اس میڈیا ٹاک کے اندر کہ جناب یہ جو ہیں مجھے اگر پتا ہوتا کہ جنرل باجوہ مجھے میٹھی گولی دے رہے تھے تو میں یہ والی حکومت نہ لیتا، 18 مہینے کی حکومت نہ لیتا، اور میں گھر چلا جاتا اور جا کر میں دوبارہ انتخابات کراتا، اور جب تک مجھے فیصلہ کن اکثریت نہ ملتی میں اقتدار میں نہ آتا۔ اب بھی اگر ہمیں فیصلہ کن اکثریت نہیں ملے گی میں اقتدار میں نہیں آؤں گا، میں واپس الیکشنز میں جانا یا اپوزیشن میں بیٹھنا پسند کروں گا، لیکن شرط ہے کہ الیکشنز فیئر اینڈ فری ہوں۔ پھر انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ جناب میرے فوج کے ساتھ کسی طرح کے کوئی اختلافات نہیں ہیں، میں فوج کو اپنی فوج سمجھتا ہوں، بلکہ مجھے تو اس بات کا یقین ہے کہ 95% فوج جو ہے اور ان کے اہل خانہ یہ جو ہے 8 فروری کے انتخابات میں میری جماعت کو ووٹ دیں گے۔ اب وہ لوگ جنہوں نے شہداء کے جنازے اٹھائے ہوں اور جو ہر روز قربانیاں دے رہے ہوں، وہ کس طریقے سے جناب آپ کو ووٹ دیں گے؟ تو شرم ہی نہیں آتی گل کر دے۔ انفیکٹ میرا یہ ماننا ہے کہ عمران خان صاحب اس وقت موجودہ صورتحال سے تھوڑے سے خائف ہیں، خائف اس وجہ سے کہ یہ طویل عرصے کے بعد پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ پاکستان کے عوام میں ایک مثالی اتحاد نظر آ رہا ہے۔
پوری قوم اس وقت پاکستانی فوج کے پیچھے کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہے. خاص طور پر یہ جو ایران والا واقعہ ہوا، یہ جو بارڈر ایسکیلیشن ہوئی، اس نے پاکستان کے عوام کو اپنی فوج کے پیچھے نہ صرف کھڑا کر دیا، بلکہ فوج نے بھی عوامی اعتماد پر پورا اترتے ہوئے ان کی آنکھوں کو نیچا نہیں ہونے دیا. یہ ایک بہت بڑا ڈیولپمنٹ ہے، اور عمران خان صاحب کو اس بات کا اندازہ ہے کہ اگر اسی طریقے سے پاکستانی فوج عوام کے اندر اپنی ریپوٹیشن کو بلڈ کرے گی تو پھر یہ والی ریپوٹیشن بھی ڈیولپ ہوگی کہ یہ بندے نے ہمارے شہداء کی یادگاروں کی توہین کی تھی. اس شخص کے کہنے پر لوگوں نے شہداء کی یادگاروں کو توڑا تھا، ان لوگوں کی بے حرمتی کی تھی جنہوں نے آپ کے لیے جو ہے وہ جام شہادت نوش کیا تھا. لہٰذا اگر آپ شہداء کے ساتھ ہیں تو پاکستانی فوج آپ کے ساتھ ہے، اور جہاں پر پاکستانی فوج ہے وہاں پر آپ کو پھر ایسے فتنے کا ساتھ نہیں دینا. عمران خان صاحب، میرا یہ خیال ہے کہ شاید اس طرح کی چیز سے نہ صرف تھوڑا سا خائف ہو گئے ہیں، بلکہ ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ اگر یہ کھیل ہاتھ سے نکلا تو پھر یہ کسی جگہ پر نہیں رکے گا. کیونکہ مریم صاحبہ بھی میدان میں آ چکی ہیں، آج انہوں نے کھانے وال میں جلسہ کیا ہے. بلاول صاحب تو آلریڈی آج کل تے پائے نے، وہ تو اینجو ہے جو میں پتہ نہیں زیادہ ہی دھار ان کی تیز ہو گئی ہے. وہ تو اب یہ کہتے ہیں کہ ایک دن کے لیے شیر نکلا، اس کے بعد پھر لاپتہ ہو گیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو صورتحال ہے، عمران خان صاحب کو میرا خیال ہے اس کا اندازہ ہے کہ باقی تمام جماعتیں اس وقت فیلڈ میں موجود ہیں، اور عمران خان صاحب اس وقت خبط عظمت کا شکار ہیں، اور یہ جانتے ہیں کہ جناب، یا شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ میری ڈیجیٹل میڈیا ٹیم ہی کوئی کرشمہ کر دے گی اور میں الیکشن جیت جاؤں گا. میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے پولیٹیکل ڈائنامکس عمران خان کی خواہشات کے مطابق ہیں، یا جس طرح عمران خان صاحب سوچ رہے ہیں ویسے ہی عمران خان صاحب کو رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا. میرا نہیں خیال، اور میرا تو یہ ماننا ہے کہ یہ جو مقابلہ ہے اس وقت یہ حقیقی پولیٹیکل فورسز کا ہے، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی حقیقی سیاسی قوتوں کو ہی پرموٹ کرنا چاہتی ہے. اور فیصلہ اب 8 فروری کو سامنے آ جائے گا کہ یہ جو ہے انتشار پسند جیتے ہیں یا جو ہے آئین پسند. یہ تو مقابلہ اتنا زیادہ نہیں ہے، کلیئرٹی کے ساتھ آ جائے گا. حقیقی سیاسی قوتیں میدان میں بھی ہیں، اور باقی لوگ اس وقت آزاد ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ جو ہے فتح کس کا نصیب بنتی ہے، اور کس طریقے سے عمران خان کی ہیلو کرنل کی جو خواہش ہے وہ کرنل تک ہی رہتی ہے، یا اس سے آگے بھی بڑھے گی. اپنے رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.